بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 196 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اہل بیت کی محبت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي رواية كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز مکے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہ پر خم نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وعظ و نصیحت کی، پھر ارشاد فرمایا اما بعد، لوگوں سنو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دلائی، پھر ارشاد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کی کتاب، دوسری چیز بجائے اہل بیت کے اللہ کی کتاب فرمائی کہ اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک روز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پانی کی جگہ خم نامی مقام پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وعظ و نصیحت کی، پھر ارشاد فرمایا۔ تیسری بات، اما بعد، لوگوں سنو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ چوتھی بات، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پانچویں بات، ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ چھٹی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دلائی، پھر ارشاد فرمایا۔ ساتویں بات، دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بزرگان محترم، دوسری روایت میں ہے 8ویں بات ہے یہ، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ بزرگان محترم، جحفہ اہل شام اور اہل مصر کے لیے حج و عمرے کے لیے میقات ہے۔ اس کے قریب خم نامی جگہ پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اہم ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات کو قبول کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ان کلمات سے اشارتاً اس بات کی اطلاع دی اپنی امت کو کہ بس اب میں اس فانی دنیا سے دار بقا کی طرف جانے والا ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں۔ میں جب تم سے جدا ہو کر میرے رب کی طرف جا رہا ہوں تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، تم اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مقدس کتاب پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس بات پر اپنی امت کو ابھارا کہ وہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے اہل بیت سے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم ان اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک قائم رکھو، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ اس حدیث میں قرآن اور اہل بیت ان دونوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن مجید کو اللہ کی رسی قرار
دیا گیا ہے۔ اصل میزان ہدایت قرآن مجید ہے، اور اہل بیت سے مراد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب غلو اور راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں ایک طرف قرآن مجید کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی گئی ہے تو دوسری طرف اہل بیت کے ساتھ عظمت، محبت اور احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ مشکات میں حدیث ہے، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت۔ اس میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اہل بیت کی عظمت و محبت اور ان کے احترام و اکرام میں بھی سنت رسول کو پیش نظر رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت میں سنت رسول ہاتھ سے چھوٹ جائے، جیسا کہ شیعہ حضرات نے یہ جرم کیا اور اسے یہ جرم صادر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی محبت اور عظمت میں سنت رسول کا لحاظ نہ رکھا اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی گمراہی سے بچائے، ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔